نیک بندے کی جب روح نکلنے لگتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، اور ایک برے بندے کی روح، تو اس میں آپ حدیث میں دیکھیں تو وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، تو اسے تو گمان ہو جاتا ہے کہ میری آخری گھڑی آ پہنچی۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے جڑ جا۔ آپ پتہ ہے یہ جو روح نکلتی ہے نا، یہ پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے، یوں نکل کے یوں جاتی ہے، اور جب وہ ایگزیکٹ کیفیت تاری ہوتی ہے، جن لوگوں نے یہ آبزرویشن کی ہوئی ہے نا، کئی لوگ ہمارے بھی جاننے والوں میں، کہ وہ نزع کے وقت جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت وہ یعنی اس مردے کے پاس موجود ہوں، ایگزیکٹ اس وقت میں وہ جو کیفیت تاری ہوتی ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ایسے ٹانگوں جو ہے وہ انسان کی ایسے جڑ جاتی ہیں، پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے ایسے، اور پھر یوں نکلتی ہے۔ ظاہر ہے وہ روح نکلنا تو پھر جناب بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے بتایا نا کہ وہ روح جب ایسے نکلتی ہے، جو فاسق کی روح تو پھر ایسے نکلتی ہے، تو نسائی میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ گویا کوئی شخص جو ہے وہ کانٹے والی چیز روئی میں داخل کر کے اس کو کھینچے، تو وہ کس طریقے سے ایک تار تار ہوتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں آسان فرمائے۔ پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اب تمہارے رب کی طرف پوچھ کا وقت آ چکا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ حالت ہوگی تو انسان کو پتہ چل جائے گا اب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا۔ اب اگر تو وہ شخص گناہگار ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا؟ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، نہ تو تو نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، یعنی سچائی کی تصدیق نہیں کی، پیغمبروں کی باتوں کو سیریس نہیں لیا، خدا کے لیے نماز نہیں پڑھی۔ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، بلکہ تو حق جھٹلاتا رہا اور منہ پھیرتا رہا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، اور تو بڑے نخرے کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا رہا۔ نبی علیہ السلام کی مجالس میں بھی بیٹھتے تھے نا، سنتے تھے، بات اٹریکٹ بھی کرتی تھی، پھر اسی اکڑ میں اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے بڑے نخرے کے ساتھ کہ ہاں جی ہو کے آئے ہیں، تو بات میں وزن ہی نہیں۔ نعوذ باللہ۔ اولا لک فاولا، تیری خرابی آ لگی ہے تیری خرابی۔ ثم اولا لک فاولا، تیری خرابی کا وقت آ چکا، پھر تیری خرابی کا وقت آ چکا۔ یہ 4 دفعہ ہے کہ آپ خیر منا لیں۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب بیاہنے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی، اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جب بہشت قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ بس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتی ہیں، اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے، کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتہ عالی مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے جو صاحب قوت ہے، مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے، سردار ہے، ساتھ ہی امانت دار ہے۔ اور مکے والو، تمہارے رفیق یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں، اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیری خرابی آ پہنچی، پھر تیری خرابی آ پہنچی، پھر تیری خرابی آ پہنچی، تیری خرابی آ پہنچی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا کے چھوڑ دیا ہے، یہ شتر بے مہار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تو نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تجھے فضولی پیدا کر دیا اور تجھے لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا؟ یہ وہی چیز ہے۔
अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या इंसान मनी का एक बेकदर कतरा नहीं था जो टपकाया गया था? इंसान की हकीकत यह थी, एक बेकदर, जैसे एक बेकदर बीज जमीन में बोया जाता है उससे दरख्त निकलता है, इंसान भी एक बेकदर मनी का कतरा था जो टपकाया गया था। सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा, फिर वो अलका बन गया, लोथड़ा बन गया, फ़ख़लक़ फ़सव्वा, फिर अल्लाह ताला ने उससे सवारा, उसके अज़ा दुरुस्त कर दिए। ये अलका का तर्जुमा पहले तो खून का लोथड़ा किया जाता था, अब यानी ये एक लीच लाइक सब्सटेंस की बात है जो रहम मादर के साथ चिपकी होती है, जो वहां से खुराक हासिल कर रही होती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अलका बना और उसके बाद उसके अज़ा को अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। फजअल मिन्हु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा, फिर हमने उससे दो किस्में बनाई, मर्द और औरत, यानी उमूमन या मुज़क्कर की फॉर्म में को पैदा होता है या मोनस की फॉर्म में। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि एक मनी के कतरे को हमने एक मुकम्मल इंसान बना के बाहर निकाला। इसमें माँ बाप की तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, उनका तो अपना एक मामला होता है और अल्लाह ताला एक इस सारे के सारे मामलात को लेके चलते आगे। अलैसा ज़ालिक, क्या वो हस्ती जो इस बात पे कुदरत रखती है कि एक बेकदर पानी से एक मुकम्मल इंसान बना के निकालती है, तब इंसान पागल हो जाता है कि एक बेकदर पानी, फिर वो किस तरीके से उसमें डेवलपमेंट होती है, उंगलियां बनती हैं, आंखें आती हैं, नाखून तक बन जाते हैं, पूरे अज़ा फिट होते हैं, और फिर वो उस सबसे बड़ी बात उसके अंदर जान होती है, फिर वो निकलता है। अल्लाह फरमाता है जिसने तुम्हें बेकदर पानी से, मनी के कतरे से पूरा इंसान बना के बाहर निकाला, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, क्या वो हस्ती इस पे कादिर नहीं होगी कि मुर्दों को जिंदा कर ले? जब तुम कोई शय नहीं थे, उसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी हड्डियों से तुम्हें दोबारा नहीं निकाल सकता। यह असल में उस सवाल का जवाब है जो शुरू में आया था ना, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान कहता है ये हड्डियां किस तरीके से जो है वो दोबारा होंगी। अल्लाह ने दुनिया में बताया कि तुम्हें इससे बड़ा एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है कि तुम बेकदर पानी थे और अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मुकम्मल इंसान बना के निकाला। इसके ऊपर घंटों बोला जा सकता है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें रख दी हैं। इंसान, जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक इंसान की कोई चीज परफेक्ट नहीं बना सकती।